بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد گزشتہ کئی ہفتوں سے کئی ایک سوال سے پوچھے گئے جو متعلق تھے فتوے کے۔ ایک رہنمائی لینا اور بات ہے، مشورہ کرنا اور بات ہے، فتویٰ لینا اور بات ہے۔ ظاہر ہے میں فتویٰ نہ دے سکتا ہوں، نہ اتنا علم ہے، اور فتویٰ دینے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اس دوران مجھے طلاق کے حوالے سے بہت سارے سوال پوچھے گئے۔ مناسب سمجھا اس حوالے سے بات کی جائے۔ موضوع ہے طلاق نہیں ہو سکتی۔ اس کے آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جملہ کیوں ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی راحت، اطمینان، سکون کا باعث ہیں۔ اگر آپ ان کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں، 33 نمبر دے دیں، اور ان میں سے ایک چیز کو نکال دیں تو گویا آپ 100 میں سے اتنے % بے سکون ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے مسکن، جس کو گھر کہتے ہیں، جس کو رہنے کی جگہ کہتے ہیں، اور مسکن یہ لفظ ہی بتا رہا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سکون سے رہا جائے۔ تو لہذا پہلی جگہ گھر ہے۔ اگر گھر سکون والا نہیں تو مطلب 100 میں سے آپ 33% بے سکون ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نیند کو باعث سکون کہا ہے۔ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے تو آپ 33% اور بے سکون ہیں، 66% آپ بے سکون ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی اہلیہ یا ازدواجی زندگی بے سکون ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ سکون حاصل کر سکو، اور اگر اس میں سکون نہیں، گویا آپ 99% بے سکون ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کہاں بے سکونی ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا موضوع ہے ازدواجی زندگی، اور اس میں اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو طلاق کا ایک آپشن دیا ہے، اس کو آپ رحمت سمجھیں، اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھا ایک اللہ نے آپ کو حل دیا ہے
بے سکونی کا حل دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو حل رکھا نہیں ہے. ہم اس لفظ کو بطور بلیک میلنگ یوز کرتے ہیں، بطور دھمکی یوز کرتے ہیں، بطور پاور یوز کرتے ہیں، بطور قوام بنتے ہیں اس کے ذریعے کہ یہ ہماری اتھارٹی ہے. اللہ رب العزت وہ ذات، وہ طاقتور ذات ہے، وہ خدا ہے، اس کے پاس خدائی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر اللہ نے اپنے بعد کسی کو سجدہ جائز قرار دینا ہوتا تو وہ عورت کو کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو وہ سجدہ کرے. اسی لحاظ سے معروف جملہ ہے مجازی خدا. عورت کا شوہر مجازی خدا ہوتا ہے. ابھی یہ ایک حدیث میں بعد اگر ہوتا تو، اور ایک مجاز کے طور پر اس کو بول لیا گیا ہے کہ اصل نہیں ہے، صرف فرض کیا کہ جس طرح میتھ کے اندر ہم کہتے ہیں فرض کیا ایسے ہو گیا، فرض کیا، یا فقہ کے اندر یہی ساری چلتی ہے، فرض کیا. تو ابھی اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ایک ہی اللہ نے اس کو آپشن دیا ہے، ایک ہی اس کو اختیار دیا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہی ساری خدائی ہے. کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے، کوئی چپکلش ہوتی ہے، زور کوئی نہیں چلتا تو میں طلاق دے دوں گا، یہ دھمکی لگاتا ہے. ابھی اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر کیا کرتا. لہذا یہ جو اختیار دیا ہے یہ حل ہے، بطور طاقت نہیں دیا آپ کو. خدا نہ خواستہ صورتحال ایسی بن چکی ہے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے وہ انسان جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کی اہلیہ بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، اور اس کو طلاق نہیں دیتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا ایک تخت ہے جو اس نے پانی کو پر لگایا ہوتا ہے، اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے، بتاؤ بھی کیا کیا کیا. ایک کہتا ہے جی ہم نے اتنے خاندانوں کو لڑا دیا، اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا. کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، علیحدگی کروا دی ہے. وہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے تو مین آف دی میچ ہے، جیتا تو تو ہے، تو نے سب سے الگ سے کام کر کے دکھایا ہے، تو میرے پاس. اس کو معانقہ کرتا ہے، اس کو پاس بٹھاتا ہے. گویا شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دینا. اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اگر بغیر قصور کے اور کسی بھی وجہ کے وہ طلاق کا حق استعمال کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور عورت جو سکون سے رہتی ہے، صرف اس کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی شرعی پرابلم نہیں ہے، اور صرف اپنی منمانی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اتنا مضبوط یہ رشتہ بنایا ہے. کیوں؟ یہ رشتہ جو بلڈ ریلیشن سے نہیں بنتا، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے مارز وجود میں آیا تھا. یہ وہ رشتہ ہے جو صرف اور صرف زبان کے بلبوتے پہ کھڑا ہوتا ہے، جو صرف قول پر کھڑا ہے. قبول ہے، قبول ہے، گواہوں کی موجودگی میں آپ نے کہہ دیا، یہ رشتہ بن گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ رشتہ قول کی وجہ سے ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ رشتہ صرف زبان پر کھڑا ہے، یہ اس کے اندر کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے. لہذا اس لیے زبان کتنی بڑی نعمت ہے، قول کتنی بڑی ایک ضرورت ہے،
اور ایک بات کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک ہی بات پر انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اس کی نسل چل جاتی ہے. تو یہ کچھ معمولی رشتہ نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ حق دیا گیا ہے بطور حل کہ جب حالات ایسے ہیں کہ کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، یا اس میں غیرت کا معاملہ ہے یا اس کے اندر بدکاری کا معاملہ ہے، پھر جا کر آپ علیحدگی کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بنی نہیں ہے، کوشش کے باوجود بھی نہیں بنی ہے، تو ہو سکتا ہے. لہذا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. علماء کرام نے اس کے اندر ایسے ایسے موتی نکالے ہیں. یہ جملہ کیسا کمال کا ہے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کی عیوب کو چھپانے والے ہیں، ساتر ہیں ایک دوسرے کے، کمزوریوں کو چھپانے والے ہیں. گرمی ہے تو گرم سرد حالات ہیں، مثلا غصے کے حالات میں ہیں، آپ کسی اچھے حالات میں ہیں، آپ ماڑے حالات میں ہیں، ایسی کوئی صورتحال ہے، ان حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اور لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. گھر ہے، گھر میں وہ رہتا ہے، گھر ایک کھلا ماحول ہے، لیکن وہ جسم کے ساتھ ہر وقت جو رہنے والی چیز ہے وہ لباس ہے. گویا میاں بیوی سب سے قریبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل قریبی ہوتے ہیں، اور لباس کے بغیر انسان کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے. لباس انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ وہ لباس بغیر لباس کے سمجھتا ہے کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، جبکہ لباس خوبصورتی کی علامت ہے. تو یہ ایک دوسرے کی خوبصورتی کا باعث ہیں، زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، حسن بڑھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی راستے میں انسان چلتے ہوئے آگے کوئی کیچڑ نظر آتا ہے، آپ کے کپڑوں پہ کیچڑ پڑے گا، تو انسان سب سے پہلے اپنے لباس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کیچڑ پڑے تو لباس کو بچاتا ہے. اگر لوگوں کا کیچڑ میاں بیوی کے اوپر آئے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس بن جاتے ہیں، اس کو دھو لیتے ہیں. وہ کیچڑ کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کیچڑ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ تحفظ کرتا ہے لباس، اور اس لباس کو پھینکتے نہیں ہیں. اس لباس کو گندا ہو جائے تو پھینکتے نہیں ہیں، دھو لیتے ہیں، پھر اس کو پریس کر لیتے ہیں، پہلے سے خوبصورت لگتا ہے. لہذا میاں بیوی بھی ایسے ہی ہیں. لباس میں اگر کوئی ادھڑن آ جائے، کوئی اس میں لباس میں کوئی اس میں پھٹ جائے لباس، وہ لباس سلائی کر لیا جاتا ہے، اس کے پیوند لگ جاتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہ پھاڑ کے پھینک دیا جائے، لباس اس کو گزارا کیا جاتا ہے، لہذا اس کو رفع کر لیا جاتا ہے، وہ داغ مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا اسلام نے وہ سارے راستے بتائے ہیں کہ کس قدر اگر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ پہلے اس کو سلجھائیں. الرجال قوامون اگر کہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ قوام ہے، اس کے اوپر اس کو فوقیت دی گئی ہے، تو ساتھ یہ کہا اگر جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے آپ سمجھائیں، اپنی اہلیہ کو سمجھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں سلجھتا تو بستر الگ کر لیں. اگر پھر بھی نہیں سلجھتا پھر آپ ثالث مقرر کریں. ایک دوسرے کے خاندان میں جو بڑے ہیں ان کو بٹھائیں کہ وہ سلوک کروائیں. اور پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر آگے جا کر وہ حل موجود ہے جو انتہائی قدم ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں کہ وہ جو انتہائی قدم ہے اس کی طرف کیوں آئے. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، یعنی وہ قدم کیسے اٹھانا ہے. اللہ نے اس کی ایک حدیں قائم کر دی ہے، ایک طریقہ بتا دیا ہے، ایک لا بنا دیا ہے، ایک قانون بنا دیا ہے. اس قانون کے تحت آپ
جو ہے اس پروسیس سے گزریں، اس سارے مراحل سے گزریں، تو پھر آپ کا یہ مرحلہ طے ہو جائے گا، آپ کی علیحدگی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حدود ہیں، یاد رکھیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ان حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، وہ ظالم ہے، اور وہ اس ظلم کا ضرور نتیجہ دیکھ لے گا، اس کو اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اور طلاق جو ہے ایک تو اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 2022 کے اندر صرف 7 مہینوں کی رپورٹ ایک شہر کی، بلا کتنی ہے، لاہور شہر کی، 7 مہینے 2022 میں 25,000 طلاقوں اور خلوں کے جو کیسز دائر ہوئے ہیں، وہ جو دائر ہوئے ہیں، اور جو دائر ہی نہیں ہوئے جرگوں کی اور خاندانوں میں آپس میں یہ معاملات ہیں، وہ کتنے ہوں گے؟ ایک شہر کی یہ رپورٹ ہے۔ اور باقی آپ حساب لگائیں کہ یہ شرح کیوں بڑھ رہی ہے، اور اس قدر عدم برداشت اور ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی کوشش، اور اس کو سطحی سا معاملہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اور ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا کیس ہوگا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے طلاق دی ہو۔ میں جو آج بات بتانے لگا ہوں 2-4 منٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو صحیح طریقے سے طلاق دے گا، ممکن ہی نہیں کہ ان کی صلح نہ ہو۔ جو طلاق سنت کے مطابق دینے کی کوشش کرے گا، ممکن ہی نہیں صلح نہ ہو، اللہ کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو۔ اگر صرف غلط فہمیوں کی بنا پر ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس بنا پر اگر کوئی چھوٹی موٹی معمولی برتنوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہے، نمک مرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، ایک دوسرے کے کان بھرنے کی وجہ سے ہے، ممکن ہی نہیں صلح نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے طلاق، یعنی طلاق یہ نکاح ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو پورے خاندان میں وہ اطلاع ہوتی ہے، جو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کر رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے پورا خاندان جا رہا ہے، خالہ پھپھی مامی سارے جا رہے ہیں، وہ اتنا پروسیس ہوتا ہے، اور طلاق وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ یعنی نکاح کرتے وقت اتنا مشورہ، جب علیحدگی کرنی ہے تو طلاق دینے کے بعد مشورہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ فقدان ہے کہ جب آپ تعلق جوڑتے ہیں تو اتنے مشورے ہوتے ہیں، جب علیحدگی کرتے ہیں، علیحدہ ہونے کے بعد 2 کال ایک جملہ بولنے کے بعد میں کہتے ہیں میں نے تو یہ کام کر دیا، اب کیا ہوگا، سمجھانے کے بعد غلطی ہو گئی، پھر بھاگتے ہیں مشورہ لینے کے لیے۔ تو یہ جس قدر وہاں اہتمام ہوتا ہے، تو یہ کرنے کے لیے بھی اسلام نے ایک پورا طریقہ بتایا، اور اتنا آسان طریقہ نہیں ہے۔ وہ نکاح کا طریقہ آسان ہے، طلاق کا مشکل ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ نکاح انتہائی آسان ہے، 1 دن کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، اور آپ بیوی کو اپنے گھر لے آ سکتے ہیں، لیکن طلاق اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، یہ معاملہ اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ تعلق کو اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں ہم بلیم دیتے ہیں، جی شیطان، پہلے تو یہ تھا نا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم کہتے شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دی۔ اب شیطان بڑے آرام سے بیٹھا ہوگا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ موبائل نے یہ کر دیا، موبائل نے وہ کر دیا۔ موبائل کرتا کون استعمال؟ وہ ہم ہی کرتے ہیں نا، یعنی کہ وہ سارا بلیم ہم یا موبائل پہ دیں گے، شیطان پہ دیں گے، یا میڈیا پہ دیں گے۔ بھائی اس سے اثر کون لیتا ہے؟ اگر آپ میڈیا سے اثر لیتے ہیں، موبائل سے لیتے ہیں، شیطان سے لیتے ہیں، تو اسلام سے کیوں نہیں اثر لے سکتے؟ ان 3 چیزوں سے تو اثر لیا جا سکتا ہے، اسلام سے نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا ہم نے اس کو؟ کیوں نہیں سیکھا اس کو؟ اور جب مسئلہ پیش آتا ہے پھر بھاگتے ہیں۔ یعنی طلاق وہی ہے جو سنت کے مطابق دیں گے، پھر صحیح طریقہ ہے، اور اس کی برکت کیا ہوگی کہ وہ علیحدگی ہو نہیں سکے گی اگر معمولی چیزوں پر علیحدگی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اور پھر طلاق ہونے کے بعد ہمارے تعلقات 2 خاندان نہیں بڑھتے، ان خاندانوں کے ساتھ، کیونکہ خاندان میں ایسا ہوتا ہے ایک گھرانہ اس گھر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ فیملیوں میں 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کی وجہ سے کتنا بڑا آپس میں اختلاف بڑھتا ہے، اندازہ ہے کوئی؟ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، شاید میں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہو پہلے بھی، کہ وہ ان کے داماد سے کہ انہوں نے بیٹے کے ساتھ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی بیٹی کے ساتھ ایک شاگرد کی شادی ہوئی، نہ بن سکی، طلاق ہو گئی، تو انہوں نے بلایا ان کو، کہا بیٹا ہمارے 3 رشتے تھے، ایک
تو شاگرد تھا میرا، ایک اخوت کا رشتہ، ایک دامادی کا رشتہ، دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا، 2 رشتے باقی ہے، آپ اسی طریقے سے آنا، میں اسی طرح آپ کا ریگارڈ کروں گا۔ لیکن ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے طلاقیں ہو جاتی تھی، تعلق نہیں ختم ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ ماڈرن دور ہے، کوئی رشتہ لڑکی خود کہے کسی کو کہ میں نے یہ شادی کرنی ہے، عورت خود پیش کر دے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یا رشتہ بھیجے تو اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ یہ ماڈرن یہ دور ہے، اس لیے عورتیں خود کر لیتی ہیں، بندوبست ایسا کر لیتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ لڑکا خود نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہم نے یہ بنا لی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے زیادہ ماڈرن تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے خود سب کے سامنے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں تو اتنا معیوب نہیں تھا، طلاق ہو جاتی تھی، طلاق یافتہ عورت کے گھر رشتہ بھیجنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑی آسانی سے، اور وہ عورت بھی کہہ دیتی تھی میں نے نہیں کرنا، میں نے یہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ اور طلاق ہونے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی علیحدگی بالکل پکی ہو گئی ہے۔ ہاں طلاق ایک مسئلہ تھا، طلاق ہو گئی، لیکن باقی رشتے قائم رہتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں دشمنیاں پل جاتی ہیں۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے کہ فتویٰ لینے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم کسی کو فون کر کے کہہ دیں گے ہم نے یہ کر لیا ہے۔ تو یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی بات بھی اگر آپ چھپائیں گے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ کیسے ہوا ہے، اور اس میں بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بات چھپا لیتے ہیں، بات صحیح نہیں بتاتے ہیں، تو نہیں بتائیں گے تو معاملہ آخرت آپ کی برباد ہو رہی ہے۔ جیسا آپ کسی کو بتائیں گے ویسا ہی فتویٰ آپ کو ملے گا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ طلاق 3 سے زیادہ مرتبہ کئی مرتبہ دے چکے تو رجوع کر لیتے ہیں، پوچھتے نہیں کسی سے۔ لہذا یہ 3 مرحلے ہوئے کہ پہلے آپ سمجھائیں، سمجھانے کے بعد نہیں بنتی بستر الگ کر دیں۔ بستر الگ نہیں ہوتا تو پھر دونوں خاندانوں کے بڑے آپس میں مل کر صلح کروانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ صلح نہیں ہوتی تو پھر آتی ہے نوبت طلاق ہی۔ طلاق دینی کیسے ہے؟ سنت کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ عورت ایام خاص کے اندر ہے تو طلاق نہیں دی جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں خواتین کی طبیعت اور ان کے اندر وہ حشاش بشاش ہونا نہیں ہوتا، کوئی بات بھی غلط نکل سکتی ہے، غصے میں کچھ کہہ سکتی ہیں، لہذا ان دنوں میں آپ نے کوئی فیصلہ لینا نہیں، کیونکہ وہ اس کیفیت میں ہیں کہ ان کی طبیعت اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ تھوڑا صبر کریں، میاں بیوی ایک انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس دورانیے کو ختم ہونے کے بعد ان کا ملاپ ہوگا، اور اگلی صورت یہ ہے کہ اس طہر میں یعنی اس دورانیے میں پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاتون کی اس دورانیے میں یہ طلاق ہوگی جس میں آپس میں میاں بیوی ملے نہیں ہوتے۔ اب طلاق کی شرح 50 سال سے پہلے کی ہے، آپ چیک کر لیں جا کے۔ طلاق زیادہ تر طلاق 50 سال سے پہلے، 50 سال میں دونوں میاں بیوی جوان ہوتے ہیں۔ حکمت دیکھیں اسلام کی۔ اور ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایسے طہر میں طلاق دیں اور جوان ہوں اور ایک ہی گھر میں، اور طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسلام نے کہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں۔ ہم نے کبھی اس طرح طلاق دی ہے؟ طلاق دینے کے بعد عورت کو آپ اس کے، قرآن نے کہا اس کے گھر سے، یعنی اس وقت تک وہ اس کا گھر ہے، اس خاتون کا، اس کے گھر سے نکال نہیں سکتے۔ ہم اس کو طلاق دے چل نکالتے ہیں باہر، آپ کو حق ہی نہیں دیا شریعت نے کہ آپ اس کو باہر نکال سکیں۔ یہ اس کا گھر ہے، وہ عدت گزارے گی آپ کے گھر میں، آپ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، نان و نفقے کا بندوبست کریں گے، آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ لہذا اس طہر میں آپ طلاق دیں، وہ ڈھونڈیں، اب ڈھونڈیں گے وہ ملے گا نہیں۔ اور 50 سال سے اوپر طلاق ہوتی نہیں، یعنی کہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دونوں سمجھ چکے تھے ہم نے جانا کہاں ہے، اب ہم کیا کریں گے، بڑھاپے میں طلاق دے کر کہیں گے دونوں کو ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کی۔ اب کیا ہے کہ اگر ہو بھی گئی ہے طلاق، ایسا موقع مل گیا ہے، اتنا غصہ ہے، یعنی غصے کا کہتے ہیں کہ 12 منٹ ٹائم ہے، یعنی اب سائنس کیا کہتی ہے کہ 12 منٹ ٹائم ہے۔ اب جو 7 دن انتظار کرے گا غصہ رہے گا اس کے پاس؟ اب 7 دن کے بعد پھر اگر چلیں وہ پھر بھی غصہ کم نہیں ہوا، پھر آ گیا کسی بات پر،
تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اپنے گھر میں رکھے گا. اب جب گھر میں ہے وہ خاتون کہیں نہ کہیں اگر سمجھدار ہے تو وہ اپنے بہیو میں تبدیلی لائے گی اور مرد بھی لائے, اور پھر کہیں نہ کہیں دل موم ہو ہی جاتا ہے. 1 مہینہ جب دونوں اکٹھے رہیں گے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان کے درمیان دوبارہ سلو نہ, خود ہی سلو ہو جاتی. میاں بیوی کا رشتہ ہے, صبح لڑائی ہوتی ہے, شام کو دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ ہی ایسا ہے جب ایک دوسرے کو سمجھ آتے ہیں. ہاں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ بہت ساری وجوہات ہیں طلاق کی, وہ دوسرا موضوع اس طرف نہ چلا جائے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. آپ کو پتہ ہے کہ ملازمت حاصل کرنی ہے گورنمنٹ کے شعبے میں, کسی بھی شعبے میں کانٹریکٹ ہوتا ہے, آپ 1 سال کا 5 سال کا, حکومت ادارے دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسے چلے گا. آپ کم از کم یہی سمجھ لیں کہ 1 سال میں نے آگے سے کوئی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی جس سے لڑائی ہو. میاں بیوی دونوں ہی سوچ لیں کہ 6 مہینے 1 سال 2 سال میں نے کچھ نہیں بولنا, سمجھنا ہے بس ایک دوسرے کو کہ اس کی طبیعت کیسی ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, سمجھنے کی کوشش ہوتی نہیں. پہلے مہینے کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ خاتون میرے تابع ہو جائے, میرے والدین کی تابع دار بن جائے, میرے گھر کی ہر چیز کو سمجھ لے. اور خاتون کی یہ ہوتی ہے اس کے گھر والوں کی یہ کہ یہ بس گھر والوں کو چھوڑ دے, بس میرا ہی بن کے رہے, ہمارے گھر کی سوچے. یہ نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں. اور 1 سال اگر آپ یا 2 سال ایک دوسرے سمجھ لیں گے پھر دونوں ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں. مستنصر حسین تارڑ وہ لکھتا ہے نا کہیں کہ میاں بیوی جب 30 سال گزر جاتے ہیں نا دونوں بہن بھائی لگنے لگتے ہیں شکلوں سے بھی, وہ شکلیں بھی مل جاتی ہیں آپس میں. یعنی کہ بعد میں مزاج اس قدر مل جاتے ہیں کہ پھر ان کو لگتا نہیں ہے, وہ غصے میں بولے تو ان کو مذاق لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو لہذا یہ 1 مہینے کا وقفہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ ایک ہی کال پہ تو آپ کا نکاح ہو گیا تھا. اب کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ اتنا غصہ نکالنے, طلاق طلاق طلاق. ایک ہی مرتبہ آپ نے طلاق کہہ دی ہے, وہ عورت الگ ہو گئی ہے, اس کی عدت ختم ہو گئی ہے, وہ نکاح کر سکتی ہے. ضرورت نہیں ہے دوسری 2 طلاقوں کی, بالکل ضرورت نہیں ہے. اتنا جامع اسلام کہتا ہے الفاظ کی فضول خرچی نہ کرو. اسلام کیا کہتا ہے, قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. قولوا للناس حسنا, اچھی بات کرو. تو جب آپ کا ایک ہی جملے سے کام بن رہا ہے, کیوں آپ فضول خرچی کرتے ہیں الفاظ کی؟ آپ اپنی جو اختیار ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اور کوئی ایسا مسئلہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو طلاق دینے کے بعد بھاگتے نہیں ہیں. پھر وہ ہم نے 3 دے لی, اب کیا کریں ہم. وہ اس وقت غصے کو کنٹرول کرنے کے پہلے شریعت نے طریقہ بتا دیا. اب اگر اس مرحلے کے بعد اگر آپ طلاق دیتے ہو تو 1 مرتبہ کافی ہے, کیوں آپ 2 مرتبہ کہتے ہیں؟ اور وہ نکاح بھی کر لے پھر بھی آپ کے پاس وہ آپشن موجود ہوتی ہے. اگر نہ کرے تو آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. میری اسی ہفتے میں ایک وکیل سے ملاقات, بلکہ انٹرویو تھا ہمارا ایک جگہ پہ, تو اس نے بتایا کہ کتنا مشکل ہے عدالتوں میں, کتنا مشکل ہے, کتنی فیسیں ہیں. وہ عورت الگ عدالتوں میں گھسیٹی جا رہی ہے, اس کے بچے الگ گھسیٹے جا رہے ہیں. اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں خدا نخواستہ اگر ایسا مرحلہ ہے غصے کی حالت میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے, تو وہ ویڈیو بچے کی ضرور دیکھیں جو ہائی کورٹ میں وہ بچہ بھاگ رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا, واللہ العظیم وہ بچہ ہاتھ جوڑ رہا ہے ماں باپ کے آگے کہ مجھے اس طرح تقسیم نہ کرو. اگر کوئی طلاق دینا چاہتا اپنے بچوں کو دیکھو اور اس ویڈیو کو دیکھو کہ کس قدر وہ رلا دینے والی ویڈیو ہے. ان بچوں کی خاطر آپس میں اختلاف کو کم کر دیں. اور پھر جب آپ نے رلنا ہے عدالتوں میں, لوگوں کے سامنے تماشا بننا ہے, کیوں نہیں آپ بند کمرے کے اندر آپس میں سلوک کر لیتے, ایک دوسرے کو سمجھ لیتے. بات یہ ہے کہ جب ہم شریعت کے مطابق اگر مرحلہ یہاں تک آ بھی جائے تو شریعت کے مطابق اگر ہم یہ کام کریں گے تو موقع آتا ہی نہیں. شریعت نے اتنا لمبا پروسیجر دیا ہے کہ اس تک پہنچتے پہنچتے صلح ہو ہی جاتی ہے, آپس میں اختلافات ختم ہو ہی جاتے ہیں. لہذا ہم اس تک آتے ہی نہیں ہیں. پہلے طلاق دیتے ہیں اور کوئی کون سا موقع ہے, کس وقت دی, کوئی پتہ نہیں ہے, بعد میں بھاگتے ہیں اس طرف اور پھر مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے. اور جب اگر ایسی صورتحال ہو بھی گئی ہے پھر آپ اس کو تحریر کریں. تحریر کرنے کے بعد اس میں چیک کریں کہ واقعی یہ معاملہ ایسے ہوا, پھر آپ فتاوی کمیٹی کے پاس جائیں. ہاں, مشورے کے لیے کسی بھی عالم دین سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ جب صلح ہونی ہوتی ہے تو 2 فریقوں نے بیٹھنا ہوتا ہے, وہ مجلس ہوتی ہے, ان کے سامنے پروف ہونا چاہیے, پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. کیوں
کہ جب آپ زبانی کلامی بات کرتے ہیں تو وہ بات ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، فتویٰ دکھائیں گے بات ختم، صلح ہو سکتی ہے، اور کوئی اس میں کوئی دوسری بات کرے گا تو اختلافات نہیں پڑیں گے۔ لہذا یہ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو سیکھ لیں، اسلام کے مطابق کوئی فیصلہ کریں، اس کی برکتیں دیکھیں کتنی ہیں۔ اسلام کو ہم نے سائیڈ پہ کر دیا ہے، اپنے غصے کو، اپنے طریقوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بربادی ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طلاق کی شرح کے اندر خوفناک حد تک یہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے، باہمی اختلافات اللہ ان سے ہمیں بچا کے رکھے، نفرتوں اور قدورتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔